کشمیر کی بچیاں جو روز دریاؤں اور پتھروں اور پہاڑوں میں چیخیں مار کے روتی ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ لوگ پوچھیں گے ہم مجرم ہیں، ہم نے جواب دینا ہے اور اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے والے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من اذا مسلمن فقط اذانی، فرمایا جب میرے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کشمیر کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتے؟ ہمارے لیے مذاق بن گیا ہے۔ خدا را سارے لوگ سارے، میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے، میں گزارش کرتا ہوں اپوزیشن سے، میں غیر سیاسی جماعتوں سے، علماء سے کہتا ہوں خدا را کبھی قوم بن کے دکھاؤ۔ کوئی ایک نعرہ تو سارے مل کے لگا لو، کسی ایک پیج پہ تو سارے جمع ہو جاؤ، کسی ایک جگہ پہ۔ کمال نہیں ہو گئی آپ کا جو آپ نے یہ آزاد کشمیر کی ریاست بنائی ہے نا، یہاں جو ہمارے پاس ہے مظفر آباد کا علاقہ، وہ آزاد ہے، ان کا وزیر اعظم اپنا ہے کہ نہیں؟ اسمبلی اپنی ہے نا، تو جموں کشمیر کو یہ حق کیوں نہیں حاصل؟ اور دنیا میں افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کر دیا تھا کہ یہاں جمہوریت نہیں تو حملہ ضروری ہے، لوگ پس رہے ہیں۔ عالمی قوانین یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر اگر جبرن کوئی مسلط ہوگا تو دنیا آ جاتی ہے، تو کشمیر میں کیوں نہیں آتی اقوام متحدہ؟ یہ تم کامیاب دورے کرتے ہو امریکہ کے، تو کیا کامیابیاں تمہاری بتاؤ؟ روز پستے ہیں وہ، روز کٹتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ خدا را قوم بنے قوم، اگر ہم قوم نہ بنے تو پھر کافر باری باری کر کے مار رہا ہے، پھر باری کا انتظار کرو، پھر وہ باری باری کر کے کاٹ کے مار رہا ہے۔ میری اپیل ہے آپ ایک پالیسی، اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کریں، اور آپ اعلان کر کے تو دیکھیں۔ ہمیں آپ سے لاکھ اختلاف صحیح، ہمیں بڑی جگہ پہ آپ سے تحفظات ہیں، پر آپ کشمیر کے بارے میں واضح پالیسی بیان کریں، آپ آگے ہوں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے پیچھے ہوں گے، لیکن آپ واضح پالیسی کا اعلان کریں۔ ہم تعصب کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے صحیح فیصلوں کی سپورٹ کریں گے، پر ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، اب تو وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی۔ مہربانی فرمائیں۔ اور ہمارے ملک میں جماعتیں اتنی ہیں کہ گنی نہیں جاتی، پر سوائے روٹی کھانے کے اور پوسٹر لگانے کے اور سوشل میڈیا چلانے کے کام کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں پہ فضل فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا، شاندار، جن کا ادب سے نام لیتے ہیں، وہ عرب کے بادشاہ ہیں۔ ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں، عرب شریف کہتے ہیں۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا، اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا ہے۔ یہی کام وہ کرتے رہتے۔ انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے، پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے، 2 مہینے انتظار کر لیتے، کچھ حالات سنور جاتے، کچھ تھوڑا انتظار۔ ہیں ہمارے دوست، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں ہمارے دوست، لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا، انہیں برہان وانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی، انہیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی، 30,000 بیوہ عورتیں جن کے سہاگ اجڑ گئے، اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہے وہ۔ مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر، وہ ہمارے مکتب، کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا، وہ غیر جانبدار تھا، پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر، ایک کلیجے کا درد ہے، پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو، مزارات گرا دو، فقط یہ دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اسے مشرک ہو، یہ دین ہے؟ اس کا نام مذہب رکھا تم نے؟ مذہب تو اس کا نام ہے
کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا یار ہے، اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے۔ یہ دین ہے۔ کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی، ان کا خون بہ رہا ہے، تباہی اتر رہی ہے، اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پہنا رہے ہو۔ اور درس اور یاد رکھنا، جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہوں نا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، جہاد کی۔ وہ قومیں غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پہناتی پھریں۔ اللہ کا کچھ خوف کرو، زندگی مختصر ہے۔ دبئی میں پتہ نہیں کتنے میں حکمران رہے اور پھر وہ کتنے دنیا سے چلے گئے، کتنے رہے اور کتنے چلے گئے۔ خدا را کچھ خدا، تم سے اچھے تو وہ نیو یارک کے رائٹر ہیں جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم BBC لندن پہ رپورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تم سے تو وہ اچھے رہ گئے، تم نے بات کرنا تو دور کی بات، تم نے دشمنوں کے گلے میں ہار پہنانے شروع کر دیے۔ کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ نا منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی تو حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے، تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو نہ دیکھ، سارا زمانہ تماشا دیکھے انہیں تو پتہ کوئی نہیں نا، تو نہ دیکھ۔ عرب شریف والو، ٹرمپ اسے انعام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی، ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی، پر تم تو نہ ایسا کرتے، تم تو اپنے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو یہ ظلم نہ کرتے، تم تو یہ حرکت نہ کرتے۔ میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے، جانا نہیں دنیا سے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا۔ جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ خدا را، حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان لو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے، کم از کم اتنی حد تک تو آ جاؤ، دشمن سے گلے تو نہ ملو۔ خدا را سمجھیں، ہمارا پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اقبال نے کہا تھا وطن کا بت نہ بنانا، وطن کو بت نہ بنانا۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس لیے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو نبی پاک والا ہے، مصطفیٰ والا، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ امریکہ میں جو مسلمان رہتا ہے ہمارا بھائی ہے، اور پاکستان میں جو مرزائی رہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔